نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ: اور اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایک صورت اس جیسی لے آؤ اور اللہ کے سوا جس قدر تمہارے حمایتی ہیں بلا لو اگر تم سچے ہو تو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب متعدد قسم کے معجزات دکھانے کے باوجود بھی کافر اپنے عناد پر ڈٹا رہا، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کھلا چیلنج آیا سامنے کہ اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے اور اپنے اس بات میں اتنے سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو، 10 آیتیں یا ایک صورت لا کے دکھا دو. تو اس چیلنج کو اس وقت کے بڑے کفار، بڑے شاعر، بڑے فصیح و بلیغ اور بڑے اسلام دشمنوں نے قبول کیا، جن میں سر فہرست ہیں مسلمہ ابن کذاب، سعود ابن حارث، نادر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ، ابو لہب، اخطم بن سیفی، حجاج ابن عامر، کعب ابن اشرف. بخاری، مسلم، ابو داؤد، تاریخ طبری، سیر ابن ہشام میں یہ حوالے ملتے ہیں. انہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور اپنی فصاحت اور بلاغت کو، بلا شبہ یہ فصیح اور بلیغ شاعر تھے، وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے شاہکار قرآن کے سامنے، قرآن کے مخالفت میں شاہکار آیات قرآن بنانے کی کوشش کی، لیکن بدترین ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بدترین ناکامی ہوئی. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اپنی تمام تر ذہانت، فصاحت، بلاغت کے باوجود ان کو چیلنج کی سمجھ ہی نہیں تھی. اب دیکھیں، اگر میں کہوں کہ مجھے اس طرح کی تصویر بنا کے دیں تو آپ اس طرح کی تصویر بنا کے دیں گے تو میں قبول کروں گی، اس طرح کی تصویر بنا کے دیں گے تو میں قبول نہیں کروں گی، کیونکہ اس طرح کی تصویر نہیں ہوگی یہ. اگر میں نے کہا کہ میں نے یہ غزل لکھی ہے، آپ اس طرح کی غزل لکھ کے دیں تو آپ اس کے مضمون کے بالکل ملتی جلتی غزل لکھ کے دیں گے، تب وہ اس طرح کی ہوگی، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ قرآن کا چیلنج یہ نہیں تھا کہ آپ قافیے ملاتے جائیں اور ایک غزل لکھ کے دے دیں، بلکہ چیلنج یہ تھا کہ اس کے ساتھ بالکل مماثلت رکھتا ہوا ایک کلام تیار کر کے دیں. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ اگر میں ایک غزل لکھتی ہوں اور میں اس کا چیلنج کرتی ہوں کہ اس طرح کی ایک غزل لکھ کے دیں تو آپ اس کے ساتھ مضمون ملا کر ہی اس جیسی ایک غزل لکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ میری اس شاعری میں اگر دکھ کا اظہار ہوگا تو آپ بھی دکھ کا اظہار کریں گے اپنی غزل میں، اپنی شاعری میں، یا پھر جو بھی ایموشن ہوگا اسی کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت زیادہ خوبصورتی سے، تبھی آپ اپنے چیلنج پر پورے اتریں گے. مثال کے طور پر نعت لکھنے کا مقابلہ ہو رہا ہے تو آپ نعت ہی لکھیں گے، حمد لکھ کر نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہوا یہاں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، تو یہ جو جتنے بھی شعراء ہیں، مانا کہ یہ بہت فصیح اور بلیغ شعراء ہیں، ان کے کلام میں کافی فصاحت اور بلاغت تھی، لیکن ان کے کلام میں وہ بات نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی. میں پیچھے کافی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. مقصد یہ ہے کہ چیلنج یہ تھا کہ اس جیسی ہی چیز لے کر آؤ. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی ہے تو آپ بھی تعریف ہی کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی ہے تو آپ بھی قدرت ہی بیان کریں.
اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم اس اپنے ورس میں، اپنی آیت میں اس طرح کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آخری رسول کہا ہے، تو آپ بھی اپنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو اس کا آخری رسول کہیں۔ جبکہ ہوا اس کے برعکس، ہوا یہ کہ ہر طرح کی اپنے ذہنی غلاظت جتنی بھی تھی، اسلام دشمنی جتنی بھی تھی، جو بھی دل و دماغ میں گند بھرا ہوا تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں اس کو انڈیل دیا۔ اصل چیلنج ہی یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ یہ اس چیلنج پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو عدو اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ تو اللہ کی تعریف کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اصل چیلنج ہی یہ تھا کہ اس جیسی آیات بنا کے لے کر آؤ۔ ظاہر ہے اگر اس طرح کی آیات بناؤ گے تو پھر مسلمان ہو جاؤ گے، اور بنا سکو گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حالات کو جانتا تھا کہ یہ منافق اور یہ کافر ہیں۔ عصر حاضر کے جو یہ فلاسفر ہیں، اسلام دشمن فلاسفر، شاعر، ان کی غزلیات اور ان کی شاعریاں یہاں پیش کرتی ہوں، ان کے تراجم ترجمہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، نہ تلاوت کرنے کی، اور بہرحال کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے سورہ غاشیہ کے مقابلے میں پیش کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس کا تو میں مضمون نہیں پڑھ سکتی، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتی، اور میں تو یہ کہوں گی کہ کوئی ترجمہ کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ میں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی ایڈ نہ کرتی، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ سخت برا لگ رہا ہے، اور بہت برا لگ رہا ہے۔ خیر، لیکن یہ ضروری تھا۔ ایک مقصد میرا یہ ہے بتانا کہ یہ چیلنج کے بالکل کس طرح سے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ مقصد تھا بتانا کہ اصل گستاخی یہ ہے، یہ گستاخی رسولی ہے، اسے گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اس کے خلاف تو کوئی بولنے کی جرات نہیں کر پایا کبھی۔ یہ سورہ فاتحہ کی کاپی اور گستاخی کی گئی ہے۔ اچھا، کچھ ذہین قسم کے گستاخوں نے قرآن سے ملتے جلتے مضامین بھی پیش کیے ہیں، لیکن گستاخی کا بہرحال پہلو جانے نہیں دیا، کیونکہ گستاخی تو ان کے خون میں شامل ہے۔ اور ایک اور چیز اور ایک اور غلطی اس میں یہ کر بیٹھے ہیں کہ بیجا مبالغہ آرائی کی گئی ہے، اور بہت زیادہ مضمون کو طویل کر دیا گیا ہے، جبکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار کہتا رہے یا اس کی بہت زیادہ تفصیل بیان کرے۔ قرآن ایک مجمل کلام ہے، لیکن اپنے اس اجمال میں ہی وہ اس کو اتنی تفصیل کر دیتا ہے اور تفسیر کر دیتا ہے کہ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور انہوں نے اپنی وہ بات کہتے ہوئے پوری مطلب ایک صورت اس پہ ایک ہی ٹاپک پہ لکھ دی ہے، اور بہت زیادہ اس کی تفصیل کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ زیر نظر گستاخی میں دیکھیں، ایک بات شروع سے لے کر آخر تک کی جا رہی ہے، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے، ایک ہی چیز کی اتنی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اس طرح کے میرے پاس بے شمار حوالے ہیں آیات لکھنے کی جو گستاخی کی گئی ہے، بہت سارے حوالے ہیں، لیکن یہ کافی ہیں۔ میں انہی چیزوں کو دیکھ کے کہتی تھی کہ ہماری عوام کو پتہ بھی نہیں ہے گستاخی رسول کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی مسلمان پر الزام لگا دیتے ہیں، اور جہاں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج جو روز اول سے ہے وہ تا قیامت اپنی جگہ پہ منتظر ہے کہ کوئی اس چیلنج کو قبول کرے۔ اس چیلنج کو کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یہ قبول کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ چیلنج ہی نہیں ہوا۔ اب چیلنج اگر ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مسلمانوں کا چیلنج ہے، تو مسلمانوں کی ریکوائرمنٹس اور اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹس کے اوپر ہی چیلنج کو پورا کیا جا سکتا ہے نا، نہ کہ اپنی من مانیوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا اور صادق ہے، وہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس چیلنج کو کوئی پورا کر ہی نہیں سکا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ مطمئن کرنے والی کوششیں نہیں ہیں۔ قرآن کا چیلنج قبول کرنے کے لیے یہ ایفرٹس ناکافی ہیں، لہٰذا یہ صرف گستاخیاں کنسیڈر کی جائیں گی، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔